السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل SCAT ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، لاسٹ کے آپ کے ویڈیو ہیں رباعیات کے، بہت چھوٹے چھوٹے ویڈیو ہیں اور 4 لائن کی رباعی ہے، ان کی ہم تشریح کریں گے اور اس کے سوال جواب کو پڑھیں گے۔ ایگزام بہت نزدیک ہے، اس لیے ہم بالکل بات چیت کا سلسلہ بالکل نہیں بڑھائیں گے اور سیدھا ہم تشریح کی جانب چلیں گے۔ آج کی جو ہم رباعی پڑھنے جا رہے ہیں 2 رباعی ہیں اور دونوں رباعی کس نے لکھی ہے؟ تلوک چند محروم نے۔ تلوک چند محروم نے۔ یہ لفظ محروم ہے، مرحوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا دھیان رکھنا، پہلے بچے کافی بار غلطی کر چکے ہیں۔ محروم یعنی ونچت اور مرحوم یعنی ہوتا سورگی، تو محروم ان کا تخلص ہے۔ کیا ہے؟ تخلص۔ اب تخلص کسے کہتے ہیں یہ میں سب باتیں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، آج ریپیٹ کر کے ٹائم خراب نہیں کروں گا۔ آئیے تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ پہلی رباعی پڑھتے ہیں۔ فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر اوروں کو نہ کر ملوں غمگی ہو کر، یہ عمر بہرحال گزر جائے گی، یہ عمر بہرحال گزر جائے گی، ہنس ہنس کر سے گزار یا رو رو کر۔ تشریح دیکھیے۔ تلوک چند محروم اپنی اس رباعی میں فطرت پر غور و فکر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں فطرت کی عطا کردہ خوشیوں میں کھو کر قدرت کی عطا کردہ نعمتوں سے فیض یاب ہونا چاہیے، دوسروں کو ملول، غمگین اور اداس نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کا ہر طور پر گزر جاتا ہے، اسی طرح یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے ہنس کر گزارتے ہیں یا رو کر گزارتے ہیں، یہ آپ کے اوپر چھوڑا جاتا ہے۔ سوال کیا ہو سکتے ہیں اسے دیکھیے۔ اس رباعی میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ جواب: اس رباعی میں شاعر نے اپنے ارد گرد قدرت کی عطا کردہ نعمتوں پر غور و فکر کرنے، ان سے فیض یاب ہونے کے ساتھ زندگی کو بہتر طور سے اور خوشی کے ساتھ گزارنے کا پیغام دیا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے۔ اس رباعی میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ جواب: اس رباعی میں کھو، او، ہو، رو جیسے قافیے استعمال ہوئے ہیں اور ردیف جو سب سے آخری لفظ میں آتا ہے، جو سب سے آخری لفظ ہوتا ہے مصرعے کا، اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ اگلی رباعی دیکھیے۔ مذہب کی زباں پر ہے نکوئی کا پیام، حسن عمل اور راست گوئی کا پیام، مذہب کے نام پر لڑائی کیسی، مذہب دیتا ہے صلح جوئی کا پیغام، صلح جوئی کا پیام۔ پیام مطلب پیغام ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میسج ہوتا ہے۔ تشریح کیا کریں گے؟ یہ رباعی تلوک چند محروم کی ہے۔ ان اشعار کے ذریعے شاعر نے باہمی میل جول اور امن اور محبت کا پیغام دیا ہے۔ ہر مذہب ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور بہترین عمل کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں مختلف فرقوں میں بٹ کر مذہب کے نام پر یعنی دھرم کے نام پر لڑنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو، ہر مذہب صلح جوئی یعنی آپسی میل جول، محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے مذہب کے نام پر فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، کیونکہ ہر مذہب تو امن اور باہمی میل جول کا ہی درس دے رہا ہے، یعنی ہمیں پاٹھ پڑھا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس چھوٹی سی رباعی سے کیا کیا سوال جواب بنتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے۔ شاعر نے اس رباعی میں مذہب کے کس پیغام کا ذکر کیا ہے؟ جواب: شاعر نے اس نظم میں ہر مذہب کے باہمی میل جول، صلح جوئی، راست گوئی، نکوئی اور حسن عمل کا پیغام کا ذکر کیا ہے۔ نظم ہی کہیں گے اسے، حالانکہ یہ رباعی ہے پر رباعی بھی نظم کی ہی کیا ہے؟ صنف ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھیے۔ حسن عمل اور راست گوئی سے کیا مراد ہے؟ جواب: حسن عمل اور راست گوئی سے مراد ہے کہ بہترین عمل اور اخلاق کے علاوہ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کے ہیں۔ سچائی کے راستے پر ہمیں زندگی گزارنے چاہیے، ہمیں ادھر ادھر کے جھوٹ، فریب، دغا اور جھگڑے فساد میں نہیں الجھنا چاہیے۔
عملی کام ان کے مطلب بتانے ہیں آپ کو، یا ان کے جملہ ان کا اپوزٹ بتانا ہے۔ راست گوئی، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ جھوٹ گوئی۔ لڑائی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ متضاد کیا ہوگا؟ صلح، میل جول۔ اور نکوئی کا کیا ہوگا؟ بدخوئی یعنی بدی۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا چیپٹر ہے، چھوٹا سا ویڈیو ہے، آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا۔ ایک دو بار اگر آپ ریپیٹ کر کے سن لیں گے، یا ایک بار ہی اگر آپ نے دھیان سے سنا ہے تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک شاندار کانٹینٹ اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔